کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ 1، کتاب راہ معرفت حماسہ حسینی، مصنف آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ حسین علیہ السلام ایک ایسا چراغ ہدایت ہے جو گمراہی کی تاریکی اور حق و باطل کی آمیزش کے دھندلکے میں ہدایت کے راستے کو روز روشن کی طرح عیاں کرتا ہے تاکہ ہر چشم بینا، گوش شنو اور بیدار ضمیر رکھنے والے انسان کے لیے اتمام حجت ہو سکے۔ حسین ہر اس ملت اور قوم کے لیے کشتی نجات ہے جو ذلت کے پرتلاطم سمندر میں غرق ہو کر نابودی کے دہانے پر ہو۔ حسین اسلام کی عزت اور دشمنان دین کی ذلت کا باعث ہے۔ حسین رسالت کا آئینہ دار اور شمع رسالت کا محافظ ہے۔ حسین اقتدار الہیہ کا احیا کنندہ اور باطل کے ایوانوں کو لرزہ بر اندام کرنے والی ہستی ہے۔ حسین ایک انسان ساز یونیورسٹی ہے جو تا ابد آزاد انسانوں کی تربیت کرتی رہے گی، جو یزیدیت کے مقابلے میں بیعت کو ٹھکرا کر قد علم بلند کرتے رہیں گے اور یزیدیت کو ہر محاذ پر شکست دیتے رہیں گے۔ شہید مطہری نے کربلا اور امام حسین سے متعلق بہت سے پہلوؤں کو ذرا مختلف انداز سے کھولا ہے جو صاحبان عقل خرد کے لیے رہنما اصول ہیں۔ چنانچہ کتابچہ انہی کی چند تقاریر پر مشتمل ہے جو نوجوان نسل کے لیے کربلا شناسی کا بہترین منبع ہے۔ امام خمینی نے اس عظیم فیلسوف اور عارف کے بارے میں فرمایا کہ شہید مطہری مجموعی طور پر اسلام و قرآن اور مختلف اسلامی علوم و فنون میں مہارت رکھتے ہیں اور اپنی نوعیت کی ممتاز شخصیت تھے۔ ان کی تمام تحریریں اور خطبات بغیر کسی استثناء کے آسان اور تعلیم و تربیت کرنے والی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے کہ دانشوروں اور یونیورسٹی کے طلباء کو چاہیے کہ وہ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب پڑھنا ترک نہ کریں تاکہ اسلام دشمن سازشیں کامیاب نہ ہوں۔ اسی طرح رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنہئی شہید مطہری کے بارے میں فرماتے ہیں، شہید مطہری اسلامی جمہوریہ ایران کے فکری نظام کے بانی ہیں اور شہید مطہری کا فکری راستہ ہی اسلام کی ان اصلی افکار کا بنیادی لائحہ عمل ہے جو دشمن قوتوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہے۔ بلا شبہ ایسا لائحہ عمل جو فکری اعتبار سے انقلاب کی حفاظت کر سکتا ہے۔ میری تاکید ہے کہ شہید کے آثار کو نظر انداز نہ کیا جائے، ان کی کتابوں کو اپنے بحث و مباحثے اور تبادلہ خیال کا محور بنائیں اور انہیں صحیح انداز میں خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ راہ معرفت کے نام سے شائع کی جانے والے اس سلسلے کا ہدف یونیورسٹیز کے نوجوانوں اور معاشرے کے تعلیم یافتہ افراد تک اس اسلامی لائحہ عمل کو پہنچانا ہے تاکہ وہ اسلام نائب محمدی کی حقیقی فکر اور قرآن و اطرت کے مبانی سے آگاہی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھال لیں اور معاشرے میں اسلام شناسی کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر سکیں۔
انشاءاللہ مختلف موضوعات پر مشتمل کتابچوں کا یہ سلسلہ راہ معرفت جاری رہے گا۔ ہم خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب العزت ہم سب کو اس کاوش سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ المہدی ادارہ تربیت اسلامی ISO پاکستان۔ حماسہ حسینی اہداف: نمبر 1، حماسے کے مفہوم سے آشنائی۔ نمبر 2، حسینی تحریک میں حماسی پہلو کی شناخت۔ نمبر 3، اس چیز کو سمجھنا کہ حسینی تحریک ہمیں کس طرح عزت و عظمت و سربلندی کا درس دیتی ہے۔ نمبر 4، کلام امام حسین علیہ السلام سے آپ کی حماسی شخصیت کی عظمت و بزرگی کو سمجھنا۔ نمبر 5، حسینی تحریک میں پنہاں اسلامی معاشرے کی عظمت و بزرگی کے رہنما اصولوں سے آشنائی۔ نمبر 6، ایک مقدس حماسہ میں موجود خصوصیات کی شناخت۔ کربلا کے حادثے کے 2 رخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اگر تمہارے لیے میرا قیام اور آیات الہی کا یاد دلانا سخت ہے تو میرا اعتماد اللہ پر ہے۔ تم بھی اپنا ارادہ پختہ کر لو اور مشرکوں کو بلا لو، اور تمہاری کوئی بات تمہارے اوپر مخفی نہ رہے، اور پھر جو جی چاہے کر گزرو اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو۔ سورہ یونس آیت نمبر 71۔ ہماری گفتگو کا موضوع حسینی حماسہ ہے۔ ہم سب سے پہلے لفظ حماسہ کی جو فارسی زبان میں زیادہ استعمال ہوتا ہے آپ کی خاطر وضاحت کرتے ہیں۔ لفظ حماسہ کے معنی شدت اور سختی کے ہیں۔ کبھی یہ لفظ شجاعت اور حمیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شعر حماسی وہ شعر ہوتا ہے جس سے غیرت، شجاعت اور مردانگی کی بو آتی ہے۔ یہ ایسا شعر ہوتا ہے جو روح کو متحرک کر دیتا ہے اور اسے جوش میں لے آتا ہے۔ یہ تقسیم اشعار سے ہی خصوصیت نہیں رکھتی بلکہ نثر کا بھی یہی ڈھنگ ہے۔ ہمارے ہاں حماسی رزمیہ نثریں ہیں، غنائی نثریں، رسائی نثریں ہیں، جس طرح طرح کی نثریں ہیں۔ صفین کی لڑائی میں حضرت علی اور معاویہ کی فوجوں میں پہلی مڈ بھیڑ ہوتی ہے تو حضرت علی علیہ السلام لڑائی میں پہل کرنے پر تیار نہیں ہوتے اور اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے مشکلات اور اختلافات کو دور کریں، بلکہ معاویہ اور اس کے حمایتوں کو بات چیت کر کے راہ پر لے آئیں، لیکن ایک وقت آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس نے پہل کر دی اور جس مقام سے فرات کا پانی بھرا جاتا ہے اس پر پہرا بیٹھا دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے باہمی گفت و شنید کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں کہ ابھی لڑائی کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرہ کریں، بلکہ مذاکرے سے یہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات دوسرے فریق نے منظور نہیں کی۔ اب اس کی وجہ سے یا تو حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب پیاس سے مجبور ہو جائیں یا پھر وہ لڑائی لڑیں جو دشمن نے شروع کر دی ہے۔ نہج البلاغہ میں کہ حضرت علی علیہ السلام سپاہ کے سامنے اس بات پر ناخوش اور برہم کھڑے ہوئے ہیں، چند سطروں کا ایک مختصر سا خطبہ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگ لڑائی کے بھوکے ہیں اور تم سے غذا مانگتے ہیں، لیکن تلوار کی کاٹ کی غذا۔ اے میرے سپاہیوں، میں نہیں کہتا کہ تم جاؤ اور لڑو، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جاؤ ان 2 طریقوں میں سے ایک کا انتخاب کرو، یا ذلت اختیار کر لو کہ وہ پانی بند کر دیں اور تم دیکھتے رہو، یا یہ کہ تم اپنی تلواروں کی پیاس ان نامعقولوں کے خون سے بجھاؤ تاکہ تم خود بھی سیراب ہو سکو۔ زندگی یہ ہے کہ تم مر جاؤ لیکن باوقار اور باعزت رہو، اور مرنا یہ ہے کہ تم زندہ رہو لیکن سر پر دھولیں کھاتے رہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی اسی بات سے وہ جوش دلایا کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر دشمن کو فرات کے گھاٹ سے اتنی دور تک مار کر بھگایا کہ پھر دشمن پیاس کے مارے ہانپنے لگا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم انہیں روزانہ اجازت دے دیا کرو کہ آئیں اور پانی لے جائیں۔ لشکریوں نے کہا، انہوں نے تو پانی ہی نہیں دیا تھا، ہم بھی انہیں پانی نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ غیر انسانی فعل ہے، پانی کو استعمال کرنے کا ہر جاندار کو حق ہے، اس لیے پانی مت بند کرو۔ تو معلوم ہوا کہ حماسی بات بھی ہوتی ہے جس میں غیرت، شجاعت اور مردانگی کی خوشبو ڈٹ جانے اور مقابلہ کرنے کی کیفیت ہو۔ جب شعر یا نثر میں یہ خصوصیت پائی جائے تو اسے حماسی
رزمیہ کہیں گے۔ یہی قسمیں سرگزشتوں، سانحوں اور تاریخوں کی بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں غنائی سانحے بھی ہیں، وعظی اور نصیحتی سانحے بھی ہیں، رسائی سانحے بھی ہیں اور حماسی رزمیہ سانحے بھی ہیں۔ ایک سرگزشت پوری کی پوری صرف غنائی ہے، وہ غنا کی بو دیتی ہے، عشق ہے۔ آپ شاید رسالے بھی کم و بیش پڑھتے رہتے ہیں، ان میں سچا واقعہ ہو یا افسانہ حقیقت اور افسانے کو کیسے آپس میں غلط ملت کرتے ہیں۔ سب غنائی داستان ہوتی ہے۔ اب یہ ساری غنائی داستان اس قوم کے کانوں میں پڑ رہی ہے، کیا چیز اندر آ رہی ہے میں نہیں جانتا۔ رسائی داستانیں، جنہیں اصطلاح میں المیہ ٹریجڈی کہتے ہیں، زیادہ ہیں۔ اگر آپ اخبارات کے 2 صفحات پڑھیں جن پر حادثات کی خبریں ہوتی ہیں، تو آپ اسی قسم کے واقعات دیکھیں گے۔ داستان راستان، سبق آموز داستانیں، وہ ایسی داستانیں ہوتی ہیں جن میں نصیحتیں ہوتی ہیں، وہ بھی سبق آموز داستانیں ہیں۔ خود شخصیتوں کی بھی یہی قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کی شخصیت حماسی ہوتی ہے اور ان کی روح رزمیہ ہے، بعض کی روح تمنائی ہوتی ہے، بعض کی روح بنیادی طور پر رسائی ہوتی ہے، آہ و فریاد ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی روحوں کی شکلیں نصیحتوں، ہدایتوں اور وعظوں کی شکل ہوتی ہے۔ اب ہم مختصر طور پر حماسہ کے معنی سمجھ گئے ہیں، اس لیے حسینی حماسے کے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں۔ حماسہ حسینی ایک انسانی حماسہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سانحہ حماسی ہے یا نہیں؟ حسین بن علی کی شخصیت حماسی ہے یا نہیں؟ ہمیں حسین بن علی کی شخصیت کو پہچان لینا چاہیے، جو ہمارے لیے ایک انسانی شخصیت ہے، جس کے نام پر ہم ہر سال وقت صرف کرتے ہیں، روپیہ خرچ کرتے ہیں اور کتنے ہی دن تک کام نہیں کرتے۔ ان خصوصیات کی روح سے آپ کی شخصیت حماسی ہے یا نہیں؟ کیا ہم امام حسین اور ان کی سرگزشت کو حماسی سمجھیں یا المیہ یا مصیبت رسا اور ضائع بے مصرف سمجھیں؟ یہاں ہمیں تھوڑی سی وضاحت کر دینی چاہیے۔ جن حماسی شخصیتوں کے لیے حماسی نظمیں کہی گئی ہیں، ان کے نسلی اور قومی پہلو ہوتے ہیں۔ یہ بات رستم اور اسفندیار جیسی افسانوی شخصیتوں یا ایران کے تاریخ کے جلال الدین خوارزم شاہ کی سی حقیقی شخصیتوں کے بارے میں عام ہے۔ عام طور پر ایک قوم کے حقیقی اور افسانوی آئیڈیل چونکہ اس قوم سے منسوب ہوتے ہیں، اس لیے یہ افراد قوم کے جذبات ابھارتے ہیں۔ بنیادی طور پر پہلوان کو پسند کرنا اور اپنے آئیڈیل کے گن گانا انسان کے خمیر میں۔ کشتی کے ان پہلوانوں کے حق میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں، لوگ واقعی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، یا جس آئیڈیل نے کوئی بہت بھاری وزن اٹھا لیا ہو اور ریکارڈ توڑ دیا ہو، مثلاً عالمی ریکارڈ سے 3 کلو گرام زیادہ وزن اٹھا لیا ہو، اس پر لوگ کتنے ہی پھول نچھاور کرتے ہیں۔ یا اس پہلوان کے حق میں جس نے کشتی لڑی ہو اور اپنے حریف کو کسی ترکیب سے فنی شکست دے دی ہو، پرخلوص جذبات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اپنے آئیڈیل دوستی اور آئیڈیل پرستی انسانی خمیر میں ہو، اور اس سلسلے میں وہ دوسرے آئیڈیل نہیں، اپنی ہی قوم و ملت کے آئیڈیل کے گن گاتا ہے۔ بین الاقوامی کشتیوں میں ہر قوم کے لوگ جو ان مقامات پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو صرف ریڈیو سے سنتے اور ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، سب کے سب اپنے اپنے ہی ہم وطنوں کے لیے جذباتی کشش رکھتے ہیں، جو اپنے وطن اور قوم کے لیے اعزاز و افتخار کماتے ہیں۔ ان افسانہ نگاروں نے بھی داستانوں اور افسانوں کو اس طرح تشکیل دیا ہے کہ ہماری دلی خواہش کے مطابق ہو جائیں، یعنی ہمیشہ دوسرا فریق مغلوب اور محکوم ہو اور یہ فریق غلبہ پائے اور جیت جائے۔ یہ حماسے قومی حماسے ہیں، یعنی ایک مقررہ قوم اور نسل اور ایک مقررہ پانی اور مٹی سے مخصوص ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں بات اس سے مختلف ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک حماسی شخصیت تو ہیں، لیکن ایسی نہیں کہ جیسی باقی افسانوی شخصیات کی ہیں۔ امام حسین کی شخصیت حماسی ہے، لیکن یہ حماسہ انسانیت بشریت کا ہے، قومیت حماسہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بات، امام حسین کا عمل، امام حسین کا سانحہ، امام حسین کی روح، غرض امام حسین کی ہر چیز جوش ہے، جذبہ ہے، سبق ہے، قوت آفرین ہے۔ لیکن کس قسم کی قوت آفرین، کس قسم کا سبق؟ کیا اس لحاظ سے جیسے کوئی کسی خاص قوم سے منسوب ہوتا ہے، یا اس لحاظ سے کہ مشرقی ہے، یا اس پہلو جیسے کوئی عرب ہے اور غیر عرب ہے؟
بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام کے وجود میں اس قسم کا کوئی حماسہ نہیں مل سکتا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کے نہ پہچانے جانے کی وجہ بھی یہی ہے، چونکہ ان کا حماسہ رزمیہ اس قسم کے حماسوں سے مختلف اور بلند تر ہے، انہیں کم ہی لوگ پہچان سکتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اصلیت کیا ہے۔ آپ سخت حماسی ہونے کے لحاظ سے اور حماسہ کی بلندی اور رفعت کے لحاظ سے اوروں سے بالکل مختلف تھے، قومی اور ملی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ انسانی نقطہ نظر سے۔ حضرت امام حسین بن علی کی شخصیت جیسی دنیا کی کوئی ایک بھی حماسی شخصیت نہیں، بلکہ انسانی نقطہ نظر سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جیسی دنیا کی کوئی ایک بھی حماسی شخصیت پیش نہیں کر سکیں گے۔ امام حسین انسانیت کا ترانہ ہے، انسانیت کا نغمہ ہے، اس وجہ سے اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ میں یہ بات جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو دنیا میں حسین بن علی کا سارا حماسہ نہیں مل سکتا، چاہے اس کی قدرت اور قوت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور چاہے اس کی بلندی اور رفعت اور اس کے انسانی ہونے کے نقطہ نظر سے ڈھونڈتے رہیے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ اس حماسے کو پہچان نہیں پائے ہیں، اس کی قدر و قیمت اور وقار و شرف کو سمجھ نہیں پائے ہیں۔ عاشور کے سانحے اور کربلا کی تاریخ کے دو صفحے ہیں، ایک صفحہ سفید اور نورانی ہے اور دوسرا صفحہ کالا اور تاریک۔ دونوں صفحوں کی مثال نہیں ملتی، اور اگر ملتی بھی ہوگی تو بہت کم۔ اس کا سیاہ اور تاریک صفحہ اس لحاظ سے تاریک اور سیاہ ہے کہ ہم کو اس میں صرف بے مثال جرم و گناہ نظر آتا ہے۔ تاریخ کربلا کے دو صفحے، کربلا کا سانحہ ایک جرم اور ایک المیہ ہے، ایک مصیبت ہے، ایک مرثیہ ہے۔ ہم جب اس صفحے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس میں بے گناہوں کا قتل دیکھتے ہیں، جوانوں کا قتل دیکھتے ہیں، دودھ پیتے بچے کا قتل دیکھتے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں میں لاشوں کی پامالی دیکھتے ہیں، ایک انسان کو پانی نہ پلاتا دیکھتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو کوڑے کھاتا دیکھتے ہیں، قیدی کو بے کجاوا اونٹ پر سوار کراتے دیکھتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے اس حادثے کی آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ ظاہر ہے کہ جس وقت ہم اس حادثے کے جرم کے پہلو پر نگاہ ڈالتے ہیں تو جو شخص مظلوم نظر آتا ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے، وہ بے بس مظلوم ہے۔ اس حادثے کا آئیڈیل اس نقطہ نظر سے یزید بن معاویہ ہے، عبید اللہ بن زیاد ہے، عمر بن سعد ہے، شمر بن ذی الجوشن ہے، خولی ہے اور کچھ دوسرے لوگ ہیں۔ اس لیے جب ہم اس تاریخ کے سیاہ صفحے کا مطالعہ کرتے ہیں تو صرف انسان کا جرم اور مرثیہ ہی دیکھتے ہیں۔ اب اگر ہم شعر کہنا چاہیں تو کیا کہیں؟ مرثیہ کہیں، کیونکہ مرثیہ کے سوا اور کوئی بات بھی نہیں ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے، ابھی تک ہمارے کانوں تک کربلا صرف پیاسوں کی التش کی صدا آ رہی ہے، تو کیا عاشور کی تاریخ میں صرف یہی صفحہ ہے؟ کیا فقط مرثیہ ہے، فقط مصیبت ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے؟ ہماری غلطی یہی ہے۔ اس تاریخ کا ایک اور صفحہ ہے، اور اس صفحے کی آئیڈیل شخصیت معاویہ کا بیٹا نہیں ہے، سعد کا پسر نہیں ہے، شمر نہیں ہے، اس میں آئیڈیل امام حسین ہے۔ اس صفحے میں کوئی جرم نہیں ہے، المیہ نہیں ہے، بلکہ حماسہ ہے، فخر اور روشنی ہے، حقیقت اور انسانیت کا جلوہ ہے، حق پرستی کی چمک دمک ہے۔ اس صفحے پر نظر ڈالتے تو دیکھتے ہیں کہ انسانیت کا سر جھکا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق پاتی ہے جو کہتی ہے، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری ثنا کی تسبیح اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسرار خلقت بشر کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ یقیناً جبرائیل امین اس خدائی اعلان کے مقابلے میں جس میں خدا نے فرمایا تھا سوال نہیں کرتے، لیکن فرشتوں کی جماعت جو انسانیت کا صرف سیاہ صفحہ دیکھ رہی تھی اور دوسرا صفحہ نہیں دیکھ رہی تھی، خدا سے یہ سوال کر بیٹھی کہ کیا تو زمین پر ایسے لوگوں کو مقرر کر دینا چاہتا ہے جو فساد برپا کریں اور خون بہائیں؟ اور خدا نے ان کے جواب میں فرمایا تھا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ایک صفحہ ایسا صفحہ ہے جس پر فرشتہ اعتراض کرتا ہے تو انسان سر جھکا لیتا ہے، اور دوسرا صفحہ ایسا ہے جس پر بشریت ناز کرتی ہے
ہم کربلا کے سانحے کا اس کے تاریخ صفحے کے نقطۂ نظری سے کیوں مطالعہ کریں؟ ہمیشہ کربلا کے جرائم ہی کیوں گنائے جاتے ہیں؟ ہم ہمیشہ امام حسین بن علی کا مطالعہ اس پہلو سے کیوں کرتے ہیں جو قاتلوں کے جرائم سے متعلق ہے؟ ہم امام حسین بن علی علیہ السلام کے نام سے ان نعروں کو کیوں نسبت دیں اور کیوں لکھیں جو عاشور کے تاریخ صفحے سے حاصل کیے جائیں؟ ہم اس قصے کے روشن صفحے کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے جبکہ اس داستان کا حماسی پہلو اس کے جریمانہ پہلو سے 100 گنا بھاری ہے اور اس کی چمک دمک اس کی تاریکی سے کہیں زیادہ ہے؟ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے ایک جانب دشمن ہم بھی ہیں جو اس تاریخ کا صرف ایک ہی صفحہ پڑھتے ہیں اور دوسرا صفحہ نہیں پڑھتے۔ امام حسین کے وہ لوگ بھی قاتل ہیں جنہوں نے اس تاریخ کے مقصد میں تحریف اور تبدیلی کر دی ہے اور کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو دشمنوں نے ایک دن قتل کر ڈالا اور ان کا سر ان کے تن سے جدا کر دیا، لیکن امام حسین فقط ایک جسم ہی نہیں ہے۔ امام حسین ہماری تمہاری طرح نہیں ہے۔ امام حسین کے وہ لوگ بھی قاتل ہیں جنہوں نے اس تاریخ کے مقصد میں تحریف اور تبدیلی کر دی اور کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک زندہ مکتب۔ امام حسین کو دشمنوں نے ایک قتل کر ڈالا اور ان کا سر ان کے تن سے جدا بھی کر دیا، لیکن امام حسین فقط ایک جسم ہی نہیں۔ امام حسین ہماری تمہاری طرح نہیں ہے۔ امام حسین کی ذات ایک مکتب ہے جو آپ کی موت کے بعد اور زیادہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بنی امیہ کی حکومت سمجھتی تھی کہ حسین کو قتل کر دیا اور بات ختم ہو گئی، لیکن یہ بات بڑی دیر بعد سمجھ میں آئی کہ مردہ حسین ان کے لیے زندہ حسین سے زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک ہے۔ امام حسین کی قبر روحانیوں کا کعبہ ہے۔ حضرت زینب نے بھی یزید سے یہی کہا تھا، تو نے غلطی کی، تو اپنی اسکیم پر عمل کر لے، لیکن اطمینان رکھ، تو میرے بھائی کو قتل کر کے مٹا نہیں سکتا۔ میرے بھائی کی زندگی کا انداز ہی دوسرا تھا، وہ مرا نہیں ہے اور بھی زندہ ہو گیا ہے۔ اس وقت آج کے سے مرثیہ گو نہیں تھے۔ کمیت مرثیہ گو تو تھا، دبل خزائی مرثیہ گو تھا، وہی دبل خزائی جس نے کہا تھا کہ میں 50 سال سے اپنی سلیب اپنے کاندھے پر اٹھائے پھر رہا ہوں۔ وہ ایسا مرثیہ کہتا تھا کہ اموی اور عباسی سلاطین کے تخت ہلا دیتا تھا۔ وہ محتشم نہیں تھا۔ ہمارے شاعروں نے امام حسین کی شہادت کا ذمہ دار آسمان کو ٹھہرایا ہے۔ کمیت اس قسم کا شاعر نہیں تھا۔ وہ ایک قصیدہ کہتا تھا تو دنیا کو لرزا دیتا تھا، لیکن حضرت امام حسین کی تاریخ سے، حسین کے نام سے اور حسین کے مرثیے انہوں نے دیکھا عجب، ہمارے لیے قبر امام حسین بھی ایک مصیبت ہے، لہٰذا انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کی قبر برباد کر دی جائے۔ قبر ڈھا دی گئی، اس کے تمام نشانات مٹا دیے، زمین کی اونچائی نیچائی دور کر کے زمین ہموار کر دی گئی، قبر کی جگہ اس طرح پانی بھر دیا گیا کہ کسی کو پتہ نہ چل پائے کہ امام حسین کی قبر کس مقام پر واقع ہے۔ لیکن کیا ایسا ہو گیا؟ لوگ وہاں اور زیادہ پہنچنے لگے۔ خود متوکل کے ہاں سے ناچنے گانے والیوں کی ایک سردار ملازم تھی۔ ایک بار متوکل کو اس سے کام پڑ گیا، اسے بلوایا، لوگوں نے بتایا کہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہاں گئی ہے؟ کہاں سفر پہ گئی ہے۔ جب کچھ عرصے کے بعد پلٹی تو متوکل نے اس سے پوچھا کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ مکے کی زیارت کو گئی تھی۔ متوکل بولا یہ مکے کی زیارت کا وقت تو نہیں ہے، نہ بقرعید کا مہینہ ہے کہ حج ہو، اور نہ ماہ رجب ہے کہ عمرہ ہو۔ اس نے اصرار کیا سچ بتا کہاں گئی تھی۔ آخرکار اسے معلوم ہو گیا کہ یہ عورت حسین ابن علی کی زیارت کو گئی تھی۔ متوکل آگ بگولا ہو گیا، لیکن سمجھ گیا کہ حسین کا نام بھلایا نہیں جا سکتا۔ غم حسین کیسے منایا جائے؟ میں نہیں جانتا کہ کس قاتل یا کن قاتلوں نے حضرت امام حسین پر دوسری شکل میں وار کیا کہ حسین بن علی کے مقصد میں ہی تحریف کر ڈالی، اور وہی خرافات جو عیسائی حضرت مسیح کے بارے میں کہتے ہیں حسین بن علی کے متعلق بھی کہہ اٹھے کہ امام حسین نے اس لیے جان دی کہ امت کے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیں، یعنی ہم گناہ کریں اور چین سے رہیں۔ امام حسین اس لیے قتل ہوئے کہ اس وقت تک گناہگار کم تھے تو زیادہ ہو جائیں، لہذا اس تحریف کے بعد سوائے اس کے اور کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی تھی کہ ہم اس سانحے کا سیاہ اور تاریک صفحہ ہی پڑھتے رہیں، صرف رسا اور مرثیہ ہی دیکھتے رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تاریک صفحہ نہ دیکھا جائے،
دیکھا جائے ضرور دیکھا جائے، بلکہ خوب پڑھا بھی جائے، البتہ یہ مرثیہ حماسہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ امام حسین بن علی کا سوگ ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے، بالکل درست ہے، اور خود پیغمبر اسلام کی سفارش ہے، اور ائمہ اطہار نے بھی اس کی وصیت کی ہے۔ یہ سوگ اور مصیبت بھلانی نہیں چاہیے، یہ ذکر، یہ یادگار محو و فراموش نہیں ہونے چاہیے، اور لوگوں کو امام حسین کی مصیبت پر ہمیشہ آنسو بہاتے رہنا چاہیے، لیکن ایک اسوہ کے سوگ میں آنسو بہانے چاہیے تو پہلے امام حسین کا آپ کے سامنے آئیڈیل ہونا طے پائے، اور پھر آپ آئیڈیل کے غم میں روئیں، ورنہ ایک ضائع ہو جانے والے بیچارے مجبور اور مظلوم پر رونا کیا، اس کے لیے پوری قوم کا رونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آئیڈیل کے سوگ میں روئیے تاکہ آپ اپنے آئیڈیل کی طرح کے جذبات پیدا کر سکیں، تاکہ اسوہ کی روح کا ایک عکس آپ کی روح پر پڑے، اور آپ میں بھی کسی حد تک حق اور حقیقت کے بارے میں غیرت و حمیت پیدا ہو سکے، آپ بھی انصاف طلب ہو سکیں، آپ بھی ظالم اور ظلم سے جنگ کریں، آپ بھی آزادی کے طلبگار ہوں، آزادی کے احترام کے قائل ہوں، آپ کو بھی یہ خیال آئے کہ عزت نفس کیا چیز ہوتی ہے، شرافت اور انسانیت کیا ہوتی ہے، کرامت یعنی بزرگی اور عظمت کسے کہتے ہیں۔ جو ہم حسینی تاریخ کا روشن صفحہ پڑھ لیں گے تب بھی ان کے سوگ کے پہلو سے فائدہ اٹھا سکیں گے، ورنہ بیکار ہوگا۔ ہم یوں سوچتے ہیں کہ حسین بن علی اس دنیا میں یہ امید رکھتے ہیں کہ لوگ ان کی ساتھ ہمدردی کریں، یا نعوذ باللہ حضرت فاطمۃ الزہرا 1400 سال کے بعد بھی پروردگار عالم کی رحمت کے قریب میں یہ آس لگائے بیٹھی ہیں کہ ہم جیسے ناتوان افراد ان کے لیے روئیں تاکہ ان کے دل کو تسلی اور دلاسا دے سکیں۔ چند سال پہلے میں نے ایک کتاب میں دیکھا تھا کہ مصنف نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کا موازنہ کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ عیسائیوں کا عمل مسلمانوں شیعوں کے عمل سے بہتر اور افضل ہے، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کی شہادت کے دن جشن کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، لیکن شیعہ امام حسین کی شہادت کے دن مرثیے پڑھتے ہیں اور روتے ہیں۔ ان لوگوں کا عمل ان لوگوں کے عمل سے اس لیے افضل ہے کہ وہ شہادت کو حضرت عیسیٰ بن مریم کی ناکامی نہیں کامیابی سمجھتے ہیں، اور چونکہ جانتے ہیں روتے پیٹتے ہیں، لہذا وہ قوم مبارک ہے جو شہادت کو کامیابی سمجھتی ہے اور جشن مناتی ہے، اور اس قوم پر افسوس ہے جو شہادت کو شکست گردانتی ہے اور اس کی خاطر مرثیہ خوانی کرتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو مسیح دنیا جو اس شہادت کی خوشی مناتی ہے، اس کی تہ میں وہ فضول عقیدہ کار فرما ہے کہ جس کے روح سے حضرت عیسیٰ اس لیے مارے گئے کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے ذمے لے لیں۔ اب چونکہ وہ اپنے خیال خام میں ہلکے پھلکے اور گناہوں سے پاک و صاف ہو چکے ہیں، لہذا جشن مناتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنے خیال کے مطابق اپنا بوجھ ہلکا ہونے کی خوشی مناتے ہیں، اور یہ محض فضول سی بات ہے۔ دوسرے، اسلام اور تحریف شدہ مسیحیت کا وہ فرق ہے کہ اسلام ایک اجتماعی دین ہے اور مسیحیت ایک ایسا دین ہے جس میں سب کچھ اخلاقی نصا ہے۔ دوسری طرف یہ بات کہ کسی سانحے پر ہم کبھی ایک فرد کی حیثیت سے نظر ڈالتے ہیں اور کبھی اجتماعی حیثیت سے۔ اسلام کے مطابق امام حسین بن علی علیہ السلام کی شہادت ایک فرد کے نقطۂ نظر سے کامیاب تھی۔ حضرت حسین بن علی کے لیے شہادت ہار تھی یا جیت؟ ہر مسلمان کہے گا جیت تھی، اور خود حضرت نے پہلے ہی دن فرما دیا تھا، موت اولاد آدم کے لیے اسی طرح زینت ہے جیسے عورت کے لیے گلو بند، اور میں اپنے اسلاف سے ملنے کا اسی طرح آرزو مند ہوں جیسے یعقوب یوسف سے ملاقات کے خواہاں تھے۔ ایک انسان کی نظر سے اور خود شہید کی نظر سے شہادت کی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مسیحی کہیں، تقریباً 1400 سال پہلے خود اسلام کے پیشواؤں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ حضرت علی کے سر پر جس وقت تلوار لگتی ہے اور ابرو تک اتر آتی ہے، اس وقت آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم یہ ناگہانی موت جو مجھے آئی ہے اور یہ ناگہانی وار جو میں نے کھایا ہے مجھے بالکل ناگوار نہیں تھا، میں تو اس پر فخر کرتا ہوں اور اس دن کی تمنا رکھتا تھا۔ خدا کی قسم میری مثال اس عاشق کی سی ہے جو اپنے معشوق کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اس چوٹ کھانے کی حالت میں میری مثال ان لوگوں کی سی ہے جو اندھیری رات میں پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور اچانک پانی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بات
تو ہوئی کہ ایک شخص اور ایک فرد کے نقطۂ نظر سے، لیکن اسلام کا اور پہلو بھی ہے۔ وہ معاملات کا ہمیشہ صرف شخصی پہلو ہی سے مطالعہ نہیں کرتا بلکہ اجتماعی پہلو سے بھی مطالعہ کرتا ہے۔ اجتماعی پہلو سے اس زاویے سے کہ جن لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے اسلامی معاشرے میں ایک زوال کا مظہر تھا، اس لیے اسے برابر یاد رکھنا چاہیے تاکہ لوگ پھر ایسے گناہونے فعل کا ارتکاب نہ کریں۔ یہ وہی افسوس اور پچھتاوا ہے جو ایک قوم کہتی ہے ہم مسلمانوں نے ایسا کام کیا ہے، ان لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے ایسا کام کیا تھا، ہم اب بھی پھر ایسا کام نہ کریں۔ دوسرے، یہ موضوع اسلامی اور انسانی جذبات کے تزکیے اور صفائی کے لیے بھی ہے، لیکن شرط یہ کہ ہم اسے صحیح طریقے سے سمجھیں۔ آج وہ دن نہیں کہ آدمی پانی میں سر چھپا لے۔ ہمیں اپنے مذہبی طور اور طریقوں میں اصلاح کرنی چاہیے، اپنے مذہب میں نہیں بلکہ اپنے کاموں میں، اپنی غلطیوں اور غلط فہمیوں میں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسینی تحریک ایک مقدس حماسہ۔ ہم کہہ چکے حماسی بات نظم، شعر یا نثر وہ ہوتی ہے جو عقیدے کے لیے جنگ ازمائی، مقابلے قیام اور بچاؤ کی خاطر انسانی روح میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیتی ہے، اور حماسی شخصیت اسے کہتے ہیں جس کی روح میں یہ لہر اٹھتی ہے اور جو عظمت، غیرت، حمیت، شجاعت، حقوق کے بچاؤ اور انصاف طلبی کے مچلتے جذبوں سے سرشار ذہنیت رکھتی ہے۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ عاشور کی تاریخ میں 2 صفحے ہیں، ان میں سے ایک سیاہ اور تاریخ ہے جو انسانی جرائم کا آئینہ دار ہے، بہت بڑے جرم کا۔ یہ ایک بے حد و حساب جرم اور ظلم کی داستان ہے۔ اس لیے ہمارے اس جرم کی داستان کے کتنے ہی آئیڈیل ہیں جو جرم و گناہ کے آئیڈیل ہیں۔ معاویہ کا بیٹا، زیاد کا بیٹا، سعد کا بیٹا اور کچھ دوسرے لوگ جرم کی اس داستان کے آئیڈیل ہیں، لیکن یہ داستان پوری جرم کی نہیں ہے۔ یعنی ہماری داستان میں ایک نہیں 2 صفحے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ مجرموں کی جماعت نے پاک اور بے گناہ لوگوں کی ایک جماعت پر ظلم کر دیا۔ ہاں، داستانیں ہیں جو صرف ظالمانہ اور جرمیہ ہیں، انہیں 1 صفحے سے زیادہ نہیں ہیں اور وہ جرائم سے بھرا ہوا ہے۔ مثلا مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا قصہ جرم و گناہ کی داستان ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ 2 نابالغ بچے جو بے گناہ ہیں جن کا باپ قتل کر دیا گیا ہے، ایک اجنبی شہر میں ایک قاتل کے ہاتھ پڑ جاتے ہیں اور وہ انہیں دولت کی لالچ میں نہایت وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیتا ہے۔ جب ہم یہ تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک طرف تو جرم و گناہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف 2 معصوم اور نابالغ اجنبی بچے جن پر ظلم ہوتا ہے، جو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ بچے کم و بیش 10-12 سال کے ہوں گے۔ یہ صرف ایک جرم کی داستان ہے اور دونوں بچوں کے لحاظ سے سوگ ہے، مصیبت ہے، مظلومیت ہے، لیکن کربلا کی داستان اس طرح کی نہیں ہے۔ اس داستان کے 2 صفحے ہیں، دوسرا صفحہ زیادہ قابل مطالعہ ہے۔ یہ صفحہ پہلے کے مقابلے میں مثبت پہلو رکھتا ہے، ایک زوردار عملی صورت رکھتا ہے۔ انسانیت بزرگی، بلندی اور بشریت نیز عظمت کی آماجگاہ ہے، انسانیت کی سربلندیوں اور فیاضیوں کی نمائش گاہ ہے، مکمل حماسہ ہے جس میں بزرگی، شجاعت، سچائی کی طلب اور حقانیت کی لگن موجیں مار رہی ہے۔ اس لحاظ سے ہماری داستان کے آئیڈیل پسرے معاویہ، پسرے زیاد، پسرے سعد اور دوسرے لوگ نہیں ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے اس داستان کی آئیڈیل شخصیت حسین بن علی، عباس بن علی، حضرت علی کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر اہل بیت و اعوان و انصار ہیں۔ اعلیٰ درجے کے جانثار مردوں کی جماعت ہے جن کی امام حسین علیہ السلام بھی تعریف کرتے ہیں، جو کبھی کوئی غلط یا مبالغہ آمیز بات نہیں کرتے۔